السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه على كذا حتى يطلع الفجر۔ برادران اسلام، کل ہم نے کچھ ان حدیثوں کا جائزہ لیا جو شعبان کی فضیلت میں خاص طور سے 15ویں شعبان کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں۔ ہم نے اچھی طرح سے جان لیا کہ وہ ساری کی ساری حدیثیں یا تو سخت ترین ضعیف ہیں یا موضوع ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی میں چند حدیثوں کا جائزہ لوں گا۔ تقریباً 4-5 حدیثیں آج ہم آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی کما حقہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم جو کچھ کہیں اور جو کچھ سنیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ معزز سامعین و ناظرین، میں نے حمد و صلوات کے بعد ایک حدیث پڑھی ہے جسے ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں یعنی سنن ابن ماجہ میں روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب نصف شعبان کی رات ہو، یعنی 15ویں شعبان کی رات ہو، تو رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالی غروب آفتاب کے وقت اس شب میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے: کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دوں؟ ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں؟ اس طرح کے ارشادات فرماتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاۃ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444 میں ہے۔ اب آئیے اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ حدیث، یہ روایت یقیناً
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، قابل حجت ہے یا قابل حجت نہیں ہے۔ تو جب ہم محققین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک راوی ابن ابی صبرہ ہے، ابن ابی صبرہ ہے، جس کی کنیت ابو بکر ہے۔ اس کے بارے میں علامہ بصیری نے زوائد ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر 10 میں فرمایا ہے کہ امام احمد اور ابن معین کہتے تھے کہ یہ حدیثیں وضع کرتا ہے، یعنی یہ حدیثیں گھڑتا ہے، گھڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا کرتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ متروک ہے۔ حوالہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 48۔ ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ثقہ راویوں سے موضوع حدیثیں روایت کرتا ہے، اس کو حجت بنانا صحیح نہیں۔ دیکھیے تہذیب التہذیب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 48۔ اس کا ایک راوی عبد الرزاق بن حمام ہے، جس کے بارے میں امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی آخر کی روایت منکر ہے، ان کی آخر کی روایات منکر ہیں۔ دیکھیے میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تقریب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 397 میں فرماتے ہیں کہ محدثین نے اسے وضاع قرار دیا، یعنی بہت زیادہ حدیثوں کا گڑھنے والا۔ اور امام عقیلی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب الضعفاء الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 271 میں اسے وضاع ہی ٹھہرایا ہے۔ اس حدیث کے سلسلے میں عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمہ اللہ صاحب تحفہ اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی جلد 2 صفحہ نمبر 53 میں فرماتے ہیں لم اجد فی صوم یوم لیلۃ النصف من شعبان حدیثا مرفوعا صحیحا واما حدیث علی الذي رواه ابن ماجہ بلفظ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فقد عرفت انه ضعیف جدا۔ اس سے قبل لکھتے ہیں وفی سندہ ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرہ القرشی عامری المدنی قیل اسمه عبداللہ وقیل قد ينسب الى جده رموه بالوضع كذا في التقريب وقال الذهبي في الميزان ضعفه البخاري وغيره وروى عبد الله وصالح ابن أحمد عن أبيهما قال كان يدعو الحديث قال النسائي متروک۔ دیکھیے یعنی صاحب تحفہ فرماتے ہیں یعنی مجھے 15 شعبان کے روزے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث مرفوع نہیں ملی، کوئی صحیح حدیث مرفوع نہیں ملی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس کا ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ بعض محدثین کے نزدیک متہم بالکذب ہے،
اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ حدیث گھڑتا تھا، اور امام نسائی نے فرمایا کہ وہ متروک ہے۔ بعض محدثین نے اس سے روایت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نزول فرمانے کا جو ذکر ہوا ہے وہ بخاری و مسلم کی حدیث کے مطابق ہر شب کے لیے ہے، اسے شب برات کے لیے خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1388 کے تحت ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح ضعیف الجامع الصغیر میں بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 653 کے تحت ضعیف گردانا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے، کیونکہ یہ ضعیف ہے، قابل ضعیف نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے شعبان کی فضیلت کے تعلق سے، اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَصْبَحَ ذَلِكَ الْيَوْمَ صَائِمًا كَانَ كَصِيَامِ 60 سَنَةً مَاضِيَةً و60 سَنَةً مُقْبِلَةً۔ رواہ ابن الجوزی فی الموضوعات وقال موضوع واسنادہ مظلم او مظلم۔ دیکھیے تحفۃ الاحوذی للمبارک فوری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368۔ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شب برات کا یعنی 15ویں شعبان کا ایک روزہ 60 سال گزشتہ اور 60 سال آئندہ کے روزوں کے برابر ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب موضوعات میں روایت کیا ہے، یعنی امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب الموضوعات ہے، یعنی جس کتاب میں انہوں نے ان تمام حدیثوں کو جمع کر دیا ہے جو گڑھ گڑھ کر کے لوگوں نے امت میں رائج کر دیے تھے، ان تمام تقریباً تمام روایات کو اس طرح کی تمام موضوع حدیثوں کو انہوں نے اس میں اکٹھا کیا ہے، اسی میں یہ روایت بھی انہوں نے ذکر فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ اس کی اسناد تاریک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث 15ویں شعبان کی فضیلت کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے، وہ ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ اللہ تعالی ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو بندوں کی طرف جھانک کر مشرک یا کینہ پرور شخص کو چھوڑ کر اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 445، کتاب اقامت الصلاۃ حدیث نمبر 1390۔ تو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آئیے اب اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کیسی ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ بصیری نے زوائد ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر 10 میں کہا ہے کہ ابو موسیٰ کی حدیث کی سند عبداللہ بن لہیعہ کے ضعف اور ولید بن مسلم کی تدلیس کے سبب ضعیف ہے، یعنی یہ حدیث
ضعیف ہے۔ گویا کہ اس روایت کی سند میں عبداللہ بن لہیعہ راوی ضعیف ہے، اور مزید یہ ہے کہ اس میں انقطاع بھی پایا جاتا ہے۔ مزید جانکاری کے لیے دیکھیے الجرح والتعدیل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 682، اور اسی طرح المجروحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11، اسی طرح میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 475، اور اسی طرح التقریب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444، اور المعجم الکبیر والاوسط للطبرانی ومجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 65 للہیثمی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ سخت ترین ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے 15ویں شعبان کے تعلق سے، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ الى جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا المشرک او مشاحن۔ رواہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے سنن ابن ماجہ میں ذکر فرمایا ہے۔ کتاب اقامت الصلاۃ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 445۔ اس حدیث کو بزار نے کشف الاستار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 430 میں، اور ابن خزیمہ نے التوحید، اب ان کی کتاب ایک ہے اس کا نام التوحید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 326، اور اسی طرح ابن ابی عاصم نے السنہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 221، اور لالکائی نے اپنی کتاب شرح الاعتقاد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 438، اور اسی طرح امام بیہقی نے اپنی کتاب الترغیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 238 میں فرمایا کہ اس حدیث کا مدار عبد الملک پر ہے۔ اس روایت کا مدار عبد الملک پر ہے۔ بخاری نے کہا کہ ان کی حدیث محل نظر ہے۔ ذہبی نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فی حدیث نظر۔ ابن حبان نے کہا کہ عبد الملک کی حدیثوں کی متابعت کوئی نہیں کرتا۔ دیکھیے میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 659۔ واضح ہو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا فی حدیث نظر کہنا شدید ضعف کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن عدی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عبد الملک اس حدیث سے معروف ہیں، اور عمر بن حارث کے علاوہ کوئی ان سے یہ حدیث